یا اللہ یا رحمان بسم اللہ اللہ تکبیر تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر قربانی قربانی نور اللہ نیرم قربانی قربانی نور اللہ نیرم قربانی قربانی نور اللہ نیرم حیا حیا دفن تالم اللہ اللہ ایشالی تالم یا نبی یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر تو بڑے ہی مختصر انداز میں قربانی کا فلسفہ، قربانی کی خصوصیات آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أكون أول المسلمين۔ صدق الله العلي العظيم وصدقنا على رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، میں نے مختصر سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له۔ اور لوگوں، میری نمازیں، میری قربانیاں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدِمَاؤُهَا وَلُحُومُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ تو تقویٰ دیکھتا ہے کہ انسان رب کے نام پہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ قربانی کی نوبت کیوں آئی؟ کیا وجہ تھی؟ ایسا کون سا مسئلہ آ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو قربانی کے لیے حکم دیا؟ اور خلیل بھی وہ خلیل کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے لبیک کہتے ہوئے اپنے نونہار کو لے کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر کی برائیوں کا خاتمہ کریں، اپنے اندر بری عادتیں ان کا خاتمہ کریں، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ کو کھول کے دیکھا جائے تو اسلام کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، وہ بھی قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو دیکھیں، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اپنے نونہار کو لے کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور یہ محرم الحرام، محرم کی 10 تاریخ کو کھول کے دیکھیں، نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے 72 شہیدوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ مولا یہ قبول فرما۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے خلیل نے
پوچھا کیا ہے چھری؟ تیرا کام تو کاٹنے کا ہے، تیرا کام تو کاٹنے کا ہے، تو نے اسماعیل کا یہ گلا کیوں نہیں کاٹا؟ تو چھری نے سوال کیا اے اللہ کے خلیل، میرا کام کاٹنے کا ہے لیکن آگ کا کام جلانے کا ہے۔ آگ تو جلا دیتی ہے نا آپ کو، جب نمرودیوں نے آگ میں ڈال دیا گیا تھا آپ کو، تو آپ کو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ کیا وجہ تھی؟ آگ نے اس لیے نہیں جلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ نور محمدی جگمگ کر رہی تھی، تو اس آگ نے نہیں جلایا، بلکہ اللہ کی آواز آ گئی یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ خبردار رہنا، تجھے ابراہیم کو جلانے کی اجازت نہیں۔ وہ چھری نے کیوں نہیں کاٹا؟ چھری چل رہی ہے، کہاں جائے، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، پیغمبر کے ہاتھ میں چھری ہے، پیغمبر کے گلے پہ چل رہی ہے، چھری کی شامت آ جاتی ہے، چھری مشکل میں پھنس جاتی ہے، کہاں جائے، پیغمبر کے ہاتھ بھی اور اسماعیل کا گلا۔ آواز آ گئی، اور چھری خبردار ہے نا، ہوش میں رہنا، تجھے اسماعیل کا ایک رومٹا کاٹنے کی اجازت نہیں۔ تو معلوم ہی ہوگا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت تھی، اور ہم لوگوں نے 7:45 کا وقت رکھا تھا، اور بھی لوگ آ رہے ہیں، اس لیے تھوڑا میں ٹائم لے لوں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عیدگاہ میں آ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھی ہمت سے ساما کرو، وہ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھی ہمت سے ساما کرو، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قربان کرو، وہ پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قربان کرو، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور قبر لے کر، وہ پے تعمیل کو نکلا خدا کا پاک پیغمبر، پائے تعمیر کو نکلا خدا کا پاک پیغمبر، اور پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، وہ پدر کی یہ صدا سن کر پسل تو ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان بہکایا، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، بول تیری کیا صلاح ہے؟ تو ہاں کہے تو ہاں کروں، تو نہ کہے تو نہ کروں۔ بیٹا کون سا کم تھا؟ حبیب اللہ کی درگاہ ہے، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد پدر ہے، کیا جواب دیا؟ کہا فرزند نے اے
خدا کے نام سے بندہ پیدا مل حاضر ہے، مگر آنکھوں کے اوپر آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں پیروں میں بھی رسی باندھ لیجیے گا۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی کہ رسی اور پٹی باندھنا ان کو پسند آئی۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ یہ نہیں سوچا کہ کس کو بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، بڑے ترستے پھرستے دعاؤں سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، نہیں، بیٹے نے کوئی وصیت کی، پچھاڑا ان گھٹنے سینہ معصوم پہ رکھا، اور چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا۔ حضرات وقت ہو چکا ہے، ہم نے آپ حضرات کو پونے 8 ہی کہا تھا، تو پونے 8 سے آگے نہیں بڑھیں گے، پھر بھی وہ دیکھو بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ارے تو سال میں 2 بار آتے ہو اللہ کے بندوں، نیکی کمانے کے لیے، جلدی اٹھ جائے گا، جلدی جائے گا، فجر پڑھ کے، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر ہوٹل باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف بولتا ہے، ارے ٹوکنے کی بات نہیں ہے، تو قرآن پاک کا حکم ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو مسجد میں پہلے آئے گا اس کو سب سے بڑی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب رکوع پڑھیں گے اور پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر دوسری لوٹ کریں گے، پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر، چھوڑ دو، اللہ اکبر، پھر چھوڑے اللہ، اسی طرح سے آپ سب لوگ۔ اور عید کی نماز کے بعد میں خطبہ سننا واجب ہے، یہ بھاگ جا کے نہیں ہے، اپنے ثواب کو چھوڑنے کے لیے، اس لیے کتنا ٹائم بیٹھے ہو، گرمی پڑ رہی ہوتی ہو، انشاءاللہ کیا پتا کہ سادہ بھیڑا ہو جیسا مدینے میں مکے ہوں گے، آپ کو کیا بڑی بات ہے، وہ اس نے گھر سے بدا ہوا ہے، کون سی بڑی بات ہے، اس نے نیت کرو، وہاں تو بڑی گرمی ہے، آپ کو بستر پر بھی آپ تو یہ اس لیے تھوڑا سنو، تو آپ تمام آزاد سفید سٹی کر دیں، نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة جامعة دو رکعت نماز عید الاضحیٰ، الصلاة جامعة دو رکعت نماز عید الاضحیٰ۔ سفید سٹی کر دیں، پھر وہ لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، دوڑتے آ رہے ہیں، بڑھا دیا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا کہ ہم لوگوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سميع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده
أصلي يا إسق شريك أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم فإذا يقول إبراهيم القواعد إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بارك ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر والحكيم أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على اول القصية الامير المؤمنين امام المصادقين ابي بكر الصديق ماضي الصدق والصفاعة والعلى الناطق بالحق والرسول الذين قاموا يقولون وفاتح بالروعات الكتاب امير المؤمنين امام المتوازن عمر بن المطهرين قادم الجعفاء والجعفاء على كامل القران على قابل الحياه بريكان امير المؤمنين وامام المتقين وعثمان بن عفان ومن بين الحق والحكم والعدل اسد الله الغالبين امام المصائب والمغارب ابي امير المؤمنين وامام المحاربين على النبي ابي طالب خاتم المفضلات والقادر الظالمين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين سيد الشهداء وعلى امهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى امه المقربين لبيت الله وعند الناس امير المؤمنين ابي محمد وحافظة ابي المحافظ على العباس وعلى الطاقية من الشق والمبشرة الذين ولو طهارة الصلاة اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رب الأسرار الكرام والخلائق الذين تقصرت بحسب قوله كانوا يعيدون اللهم انصر النصارى دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا جعلنا منهم واخذل من خلال دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله تعالى وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر. حول وعلى وقوة وحموة وأكبر. خواب میں دیکھا خلیل اللہ نے حکم قربانی دیا اللہ نے صبح کو اٹھ کر بعد اب تمام کر دیے سوٹ قربان حق کے نام. دوسری شب بھی آیا نظر یعنی کہتا ہے خدا قربان کرو. پھر صبح اٹھ کر خلیل اللہ نے 100 اونٹ قربانی دیے. تیسری شب تھا یہی ماجرا یعنی حکم یعنی قربانی کا یعنی قربانی کو تھا حکم خدا. تیسری شب یہی تھا ماجرا یعنی قربانی حکم دیا خدا نے. تجھ کو جو پسند ہو کر دے وہ چیز ہے جو اسماعیل حضرت کے پسر کر رہی ہے چیز سے بہتر تر. اسماعیل کی ماں کے قریب کی بیا ادب ہوئے وہ خواب عجیب. پھر کہا مجھے فرزند کو نئے کپڑے پہنا دی بند کو بس پہنایا ماں نے نہلا کر لباس اور کہا جانے مادر کے پاس. سن کے یہ بانے سن کے یہ پیسے ذبیح اللہ نے کلام گھر سے باہر ہوتے ہوئے شاد و کلام ہوئے ساتھ ان کے ابراہیم بھی آج دن میں لے کے رسی اور چھری لال میں شیطان ملا کہنے لگا سوا کرنے بات اس کو دے چلا. تب لگے ابلیس سے کہنے آپ مارتا ہے کب کوئی بیٹے کو
باپ پھر تو ایک بولا وہ ابلیس لعین ہے یہی رب العالمین یوں ہے گر یہی فرمان حق ایسی جانے لاگ ہے قربان حق پہنچے قربان کا کے قربان کا اس کری باپ نے رسید نکالی اٹھائی اور کہا بیٹے سے میں حق لوں اس کو اس کی راہ میں قربان کروں تم ہاں کرے تو ہاں کروں تم نہ کرے تو نہ کروں زبا کی بکری خلیل اللہ نے دست پاک کھولے اسماعیل کے علم ان کے رفتے سے کرنا چاہیے سب کو لائے حق میں دھرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین الہ العالمین جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما الہ العالمین جو مخلوص میں ان کو قرض زیادہ فرما یا اللہ مصیبت میں ان کی مصیبت کو دور کر دے یا اللہ اپنے ہندوستان کو آباد رکھنا یا اللہ ہندوستان میں تمام مذہب کے لوگ ہندو مسلمان جو بھائی بھائی ہیں اے اللہ ہم سب کو محبت سے ایک اور ایک رہ کے رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دیش کے چار چاند لگا دے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر تمام ہندوستان واسیوں کی حفاظت فرما سب کو تندرست رکھنا سب کو اپنے امن میں رکھنا یا اللہ ضلع پرشاسن نے ہمارے ساتھ مل کر مدد کیا اللہ پرشاسن کا بھلا کرے تمام لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك نجد السلام حينا وربنا بالسلام ودخلنا الجنة بالسلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو اور کلیکٹر صاحب ایس پی صاحب کو بھی تہہ دل سے بہت بہت شکریہ تمام حضرات کو عید کی بہت بہت مبارک ہو آج عید الاضحیٰ کا تہوار بڑے ہی محبت کے ساتھ میں بڑی عقیدت کے ساتھ میں ہم سب لوگوں نے مل کے منایا اور آس پاس کے جو ہمارے پڑوسی جو ہے ہندو بھائی ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ صدیوں سے سالوں سے ہمارے ساتھ مدد کرتے آ رہے ہیں پڑوسی لوگ ضلع پرشاسن ہو یہاں کے پڑوس کے لوگ ہو یہاں کے لوگ ان سب کو میں عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ پورا ہندوستان بیکانیر بن جائے بیکانیر جو ہے ایک ایسی تہذیب کا ایک مرکز اور قلعہ ہے کہ جہاں پہ مسلم بھائی جو ہے ہندو بھائی کے یہاں پہ دیپاولی کے موقع پہ داتا مٹھائی کھانے کے لیے اور وہاں کے ہندو بھائی جو ہوتے ہیں عید کے موقع پہ ہمارے یہاں پہ شرکت کرتے ہیں عید میں شامل ہوتے ہیں اور ہولی کا موقع ہوتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں امام حسین کی شہادت کا غم ہوتا ہے تو اس غم میں بھی یہ لوگ حصہ لیتے ہیں تو یہ بیکانیر شہر ہے بیکانیر کی یہ پہچان ہے تو میں آپ میڈیا کرمیوں کے مادھیم سے یہ پیغام دیتا ہوں ایک کہ ابھی جو شہر کا جو ماحول بگڑا ہوا ہے فضا بگڑی ہوئی ہے ایسا ماحول بگڑا ہوا ہے کہ مزدار میں پھنس رہا ہے یہ شہر نوجوان طبقے کے جو لڑکے ہیں نشہ پتہ ایم ڈی فیم ڈی پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں حالانکہ پرشاسن بہت ہی اس چیز میں ایکٹیو ہے وہ تو ہر طرح سے اپنی پوری کوشش کریں گے کہ شہر کو نشے سے بچایا جائے اب ماں باپ کو چاہیے سب سے پہلے جو کلاس ہے وہ ماں باپ کو لینا چاہیے کہ اپنی اولادوں پہ کنٹرول کرے تو آج کا میرا یہ مقصد ہے کہ نشے پہ تھوڑا سا عوام تک پیغام پہنچائیں نشہ وہ گندی چیز ہے اس سے بچیں اور تمام لوگوں کی عید کی مبارکباد ہو 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ حافظ شاہ نواز حسین صاحب نے شاہ امام صاحب نے پڑھائی بڑا سکون سے پڑھائی ان کے لڑکے نے بڑے ہی مختصر انداز کے اندر قربانی کا مطلب بتایا قربانی کیا ہے قربانی کا مقصد کیا ہے وہ آنے والے لوگوں کو بتایا یہاں پہ
امید ہے کہ آنے والا کل جو بچہ ہے شاعری قاضی بن کے بیکانیر کے اندر ایک اچھا بیش قیمتی ہیرا بن کے چمکے گا. تمام ہندوستان واسیوں کو پہلے تو میں عید الاضحیٰ کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہندو مسلم سکھ عیسائی 36 کو عید الاضحیٰ کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ بڑی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کروائی گئی. 2 رکعت نماز 6 تکبیروں کے ساتھ. اور پرشاسن کلکٹر صاحب ایس پی صاحب نے بڑا ہی اطمینان کے ساتھ اچھا معقول ویوستھا انتظام کیا. ان کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.